اسلام میں حاکم یا فرمانروا کی اصلی حیثیت اور اس کی منصبی ذمہ داریوں کی صحیح کیفیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے خطبہ میں بیان کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، لوگو، مجھے تمہاری حکومت کا کام سپرد کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ میرے نزدیک ضعیف آدمی تم میں سب سے زیادہ قوی ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور قوی آدمی تم میں سب سے زیادہ ضعیف ہے جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ لوگو، میری حیثیت تمہارے ایک معمولی فرد سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھے سیدھی راہ چلتے دیکھو تو میری پیروی کرو، اور اگر دیکھو کہ ٹیڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک خطبے میں اس کے منصب کی تشریح یوں فرماتے ہیں، تمہارے مال سے میرا تعلق وہی ہے جو یتیم کے مال سے اس کے ولی کا ہوتا ہے۔ اگر میں خوشحال ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور اگر تنگ دست ہوں گا تو جو میرا جائز حق الخدمت ہوگا وہ لے لوں گا۔ میرے اوپر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم ان کا مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ مجھ پر فرض ہے کہ تم سے خراج کی مد میں اور اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں فے میں عطا فرمایا ہے کوئی ٹیکس بیجا وصول نہ کروں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ جو کچھ میرے ہاتھ میں آئے وہ جائز مصرف کے سوا کسی اور صورت سے نہ نکلے۔ اس طرح ہر قسم کی شاہانہ طمطراق، حاکمانہ مطلق العنانی، مال و دولت کی فراوانی اور نفس کی تمام لذتوں اور راحتوں کو نکال دینے کے بعد حکومت کی ذمہ داریوں کا جو خشک اور بے مزہ حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ خود اسلام ہی کی زبان میں یہ ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ ان کو اگر ہم نے زمین میں قدرت و اختیار عطا کیا ہے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ اسلام کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہیں ہے بلکہ داعی اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس کا پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا موضوع قانون کی تشریح نہ کہ تاریخ کا استقصاء ہے، تاہم جب ذکر چھڑ گیا ہے تو ہم چند مثالیں پیش کر کے یہ بتائیں گے کہ اسلامی حکومت کا معیار کیا ہے۔ بنی مخزوم کی ایک معزز عورت فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چوری کے الزام میں گرفتار ہو کر آتی ہے۔ قریش کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں آپ عام لوگوں کی طرح اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دے دیں۔ سفارش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ عزیز و محبوب شخص اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ کم حیثیت لوگوں پر تو تعزیر کا حکم جاری کرتے تھے اور شریف و معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر جوش میں آ کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ جنگ بدر میں قریش کے دوسرے سرداروں کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص گرفتار ہو کر آتے ہیں۔ عام قیدیوں کی طرح انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے مال نہیں ہوتا تو حکم ہوتا ہے کہ گھر سے منگا دو ورنہ قید رہو۔ وہ اپنی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں اور ان کے پاس سے شوہر کے فدیے میں ایک قیمتی ہار آتا ہے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جہیز میں دیا تھا۔ ہار کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رفیقہ حیات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں، تاہم خود اپنے اختیار سے فدیہ معاف نہیں کرتے۔ عام مسلمانوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ اگر تم پسند کرو
تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دی جائے، اور جب عام مسلمان اس کی اجازت دے دیتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے داماد کو بغیر فدیہ کے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول خدا اور کفار قریش کا معاہدہ ہوتا ہے، صلح کی شرائط طے ہو چکی ہیں اور معاہدے کی کتابت ہو رہی ہے۔ عین اسی حالت میں ایک مسلمان ابو جندل رضی اللہ عنہ بن سہیل کفار کی قید سے بھاگ کر آتے ہیں۔ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بدن پر مار کے اتنے زخم ہیں کہ چور چور ہو رہا ہے۔ وہ آ کر مسلمانوں کے سامنے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں، خدارا مجھے ان کی قید سے نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقاب میں 1400 تلوار بند مسلمان ہیں اور آپ کے ایک اشارے میں ابو جندل کو رہائی مل سکتی ہے، مگر کفار سے شرط ہو چکی ہے کہ قریش والوں میں سے جو شخص مسلمانوں کے پاس جائے گا وہ واپس کر دیا جائے گا، اور مسلمانوں میں سے جو شخص مکہ جائے گا وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی حمایت میں لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے زخم دکھا کر فریاد کرتے ہیں کہ کیا آپ مجھے پھر اسی ظلم کا تختہ مشق بننے کے لیے واپس کرتے ہیں؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو جندل صبر کرو اور ضبط سے کام لو، ہم بدعہدی نہیں کر سکتے، اللہ تمہارے لیے رہائی کی کوئی صورت نکالے گا۔ جنگ یرموک کے موقع پر قیصر روم لاکھوں فوج مسلمانوں کے مقابلے پر جمع کرتا ہے اور شام و فلسطین سے مسلمانوں کو نکال دینے بلکہ ان کی قوت کو کچل دینے کا عزم کر لیتا ہے۔ اس فیصلے کی گھڑی میں اپنی قوت کے بچاؤ کے لیے مسلمانوں کو ایک ایک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ حمص کے باشندوں کو جمع کرتے ہیں اور جو خراج ان سے وصول کیا تھا اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے ہیں کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، اس لیے اب تم اپنا انتظام خود کرو۔ اس پر اہل حمص کہتے ہیں کہ تمہارا عدل و انصاف ہم کو اس ظلم و جور سے زیادہ عزیز ہے جس میں ہم مبتلا تھے، ہم ہرقل کی فوج سے تمہارے عامل کی قیادت میں مقابلہ کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہرقل ایک عیسائی بادشاہ تھا اور یہ لوگ بھی جو اپنے مسلمان حکمرانوں کی طرف سے اس کے خلاف لڑنا چاہتے تھے عیسائی تھے اور صدیوں سے رومی سلطنت کے زیر حکومت تھے۔ جنگ صفین میں جاتے وقت خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذرہ کھوئی جاتی ہے۔ جنگ سے واپس آتے ہیں تو وہی ذرہ دارالخلافہ کے ایک یہودی کے پاس پائی جاتی ہے اور آپ اس سے ذرہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری ملک ہے اور ہمیشہ سے میرے ہی قبضے میں ہے۔ خلیفہ وقت کو یقین ہے کہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ وہی ذرہ ہے جو کھوئی گئی تھی، مگر باوجود اس کے وہ اپنے شاہانہ اختیارات سے کام نہیں لیتے بلکہ ایک بے بس مدعی کی طرح قاضی شرح کی عدالت میں جا کر استغاثہ کرتے ہیں۔ قاضی ان کے جلیل قدر شخصیت کا لحاظ کر کے محض ان کے دعوے پر فیصلہ نہیں کر دیتا، کہتا ہے کہ آپ ذرہ کی ملکیت کا ثبوت پیش کریں۔ وہ اپنے غلام قمبر اور اپنے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ عنہ کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ قاضی کہتا ہے، امام حسن کی شہادت معتبر نہیں کیونکہ وہ آپ کے بیٹے ہیں اور باپ کے دعوے پر بیٹے کی شہادت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ یہ حال دیکھ کر یہودی بآواز بلند کلمات طیبہ پڑھتا ہے اور پکار اٹھتا ہے کہ جس دین میں یہ انصاف ہے وہ ضرور سچا دین ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک عامل جزیہ کی کثیر رقم لے کر حاضر ہوتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جزیہ ہے جو ذمیوں سے وصول کیا گیا ہے۔ مال کی کثرت کو دیکھ کر آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جبراً وصول کیا گیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہیں تم لوگوں نے ان لوگوں کو تباہ تو نہیں کر دیا؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے نہایت نرمی سے وصول کیا ہے۔ پوچھتے ہیں بغیر مارے باندھے؟ وہ عرض کرتا ہے واللہ بغیر مارے باندھے۔ تب کہیں وہ رقم بیت المال میں داخل کی جاتی ہے۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب عراق کا خراج آتا تو 10 ذمہ دار افسر کوفہ سے اور 10 بصرہ سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور 4 مرتبہ شرعی قسم کھا کر آپ کو یقین دلاتے کہ یہ رقم حلال ہے اور کسی مسلمان یا ذمہ سے ظلم کے ساتھ وصول نہیں کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو سہمہ شراب پیتے ہیں تو ایک معمولی مجرم کی طرح گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے انہیں 80 کوڑے لگاتے ہیں اور ان کوڑوں کے صدمے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص گورنر مصر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو مارتے ہیں۔ وہ دربار خلافت میں استغاثہ کرتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اسی شخص کے ہاتھ سے عبداللہ کو کوڑے لگواتے ہیں۔ خود عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کے متعلق خبر آتی ہے کہ ان کے پاس بہت دولت اکٹھی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں لکھتے ہیں کہ گورنر ہونے سے پہلے تو تمہارے پاس اتنا ساز و سامان نہ تھا، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ میرا صوبہ ایک زرخیز علاقہ ہے، اس لیے میرے پاس میرے خرچ سے بہت کچھ مال بچ رہتا ہے۔ یہ جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن نہیں کرتا۔ آپ محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ کو پورے اختیارات دے کر بھیجتے ہیں۔ وہ مصر پہنچ کر ان کے مال کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان کے پچھلے اثاثے کا حساب کرتے ہیں، گورنری کے زمانے میں اس مال پر جو معقول معاوضہ ہو سکتا تھا اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جو زائد مال بچتا ہے اسے ضبط کر کے بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں۔ مصر کا با اختیار گورنر، جس کی حدود مملکت طرابلس تک پہنچی ہوئی تھیں، یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور دم نہیں مار سکتا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ والی بصرہ کے خلاف شکایت پہنچتی ہے کہ اس کا ایک عورت سے ناجائز تعلق ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بصرہ میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے، تم وہاں کی گورنری کا جائزہ لے لو اور مغیرہ رضی اللہ عنہ کو گواہوں سمیت مدینہ بھیجو۔ حکم کے مطابق مغیرہ رضی اللہ عنہ مدینہ بھیجے جاتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ جرح میں گواہ ٹوٹ جاتے ہیں، شہادتوں میں شدید اختلاف واقع ہوتا ہے، جرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہائی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر شہادت پوری ہو جاتی تو میں یقیناً تم کو سنگسار کر دیتا۔ یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے، عرب کے 4 مشہور ترین سیاسی مدبروں میں سے ایک تھے۔ اسلام کی بڑی بڑی سیاسی اور جنگی خدمات انجام دی تھیں، مگر ان کے عظمت و شان، بیش قیمت خدمات، گورنری کی اعلیٰ پوزیشن، عرب میں ان کی شہرت و عزت، غرض کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور ایک معمولی مجرم کی طرح انہیں پیش ہونا پڑا۔ دنیاوی حکومتوں میں کسی افسر کا بدکاری کرنا اس کا شخصی معاملہ ہے، بلکہ آج کل کی مہذب ترین حکومتوں کے قوانین میں زنا اگر طرفین کی رضامندی سے ہو تو سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے، لیکن جس حکومت کا اصلی مقصد انسانیت کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، اس میں کسی ایسے شخص کے لیے گنجائش نہ تھی جس کا ذاتی عمل درست نہ ہو۔ فارس کے علاقے میں مسلمان ایک شہر شہریار کا محاصرہ کرتے ہیں اور محصورین کی مزاحمت اس حد تک کمزور ہو جاتی ہے کہ شہر کا فتح ہونا بالکل یقینی ہو جاتا ہے۔ عین اسی حالت میں اسلامی فوج کا ایک غلام شہر والوں کے نام امان نامہ لکھتا ہے اور اسے تیر میں باندھ کر شہر میں پھینک دیتا ہے۔ دوسرے دن جب اسلامی فوج شہر پر حملہ کرتی ہے تو اہل شہر دروازہ کھول کر باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک مسلمان ہم کو امان دے چکا ہے، اب تم کیوں برسر پیکار ہو؟ امان نامہ دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلام کی تحریر ہے۔ اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے استصواب کیا جاتا ہے کہ اس امان نامے کی کیا وقت ہے۔ جواب میں آپ لکھتے ہیں، مسلمان غلام بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے، اس کے ذمے کی وہی قیمت ہے جو عام مسلمانوں کے ذمے کی ہے، لہٰذا اس کی دی ہوئی امان نافذ کی جائے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد ملک عرب کی سلطنت کے بااختیار فرمانروا منتخب کیے جاتے ہیں۔ انتخاب کے دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھتے ہیں کہ سر پر کپڑوں کے تھان لادے ہوئے بازار جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اب آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، پھر میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیوں کر پالوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجویز کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کر دیا کریں گے۔ چنانچہ ان سے خلیفہ اسلام کا یہ معاملہ طے ہوتا ہے کہ وہ ان کی تجارت کا کام سنبھالیں اور ان کے اہل و عیال کے لیے ایک متوسط درجے کے مہاجر کی خوراک اور گرمی و جاڑے کا کپڑا میسر کر دیا کریں۔ پھر بیت المال سے خلیفہ کے لیے 500 درہم، آج کل کے حساب سے 100 روپے سے کچھ زائد ماہانہ تنخواہ مقرر ہو جاتی ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہونے کے بعد سے میرے مال میں جو کچھ اضافہ ہوا ہے اس کا حساب کرنا اور وہ سب نئے خلیفہ کے سپرد کر دینا۔ چنانچہ انتقال کے بعد جب حساب کیا جاتا ہے تو ایک اونٹنی، ایک زنگی غلام، ایک پرانی چادر کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سیلاب ایران سے لے کے شمالی افریقہ تک پھیل گیا تھا۔ غنائم اور اموال خراج کی اس قدر کثرت تھی کہ کروڑوں درہم سالانہ خزانے میں داخل ہوتے تھے۔ کیسر و کسریٰ کے سارے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، مگر خود اس سلطنت کے فرمانروا کا یہ حال تھا کہ بدن پر 12 پیوند لگے ہوئے کپڑے ہوتے تھے، پاؤں میں پھٹی ہوئی چپلی اور سر پر بوسیدہ امامہ پہنے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری کرتے پھرتے تھے۔ روم و عجم کے لوگ آتے تو انہیں عام مسلمانوں میں فرمانروائے عرب کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ شام کا سفر کیا تو اس شان سے کہ لوگ خلیفہ اسلام اور اس کے غلام میں تمیز نہ کر سکے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر شہر میں داخل ہوئے تو پیادہ پا تھے اور ایسے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں کے خیال سے شرم آنے لگی۔ اونٹنی کا دودھ، زیتون کا تیل، سرکہ اور گیہوں کی روٹی، یہ بہتر سے بہتر غذائیں تھیں جو انہیں نصیب ہوتی تھیں۔ جب انتقال ہوا تو گھر میں اتنا اثاثہ نہ تھا کہ قرض ادا کیے جاتے، اس لیے رہنے کا مکان بیچا گیا اور اس سے قرضے ادا کیے گئے۔ یہ واقعات قصہ و افسانہ نہیں، تاریخ کے مستند حقائق ہیں۔ انہیں دیکھ کر بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بہتر حکومت کا کوئی اور بھی نمونہ موجود ہے، جن لوگوں کا آئین ملکداری، اس تقویٰ و طہارت، اس خدا ترسی، اس بے نفسی و بے غرضی، اس حریت و مساوات، اس عدل و انصاف، اس وفائے عہد اور اس دیانت و امانت پر قائم ہو۔ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ دنیا پر حکومت کرنا یا بالالفاظ صحیح تر دنیا کی خدمت کرنا صرف انہی کا حق ہے۔ اگر انہوں نے عجم کے عیش پرست اور ظالم حکمرانوں سے عجم کا تخت خالی کرا لیا، اگر انہوں نے روم کی سیاہ کار اور جفا پیشہ فرمانرواؤں کو روم کی حکومت سے بے دخل کر دیا، اگر انہوں نے آس پاس کی تمام شیطانی حکومتوں کے تختے الٹ دیے اور ان کی جگہ یہ منصفانہ حکومت قائم کی، تو یہ بتاؤ کہ یہ انسانیت پر ظلم تھا یا اس کی خدمت؟ ان کے مقابلے میں مغرب کے ان جھوٹے مدعیوں کی کیا وقت ہے جن کو تقویٰ و پرہیزگاری سے واسطہ نہیں، وفائے عہد کی ہوا تک نہیں لگی، عدل و انصاف اور دیانت و امانت سے بودِ تام ہے اور بجز ملک گیری کی ہوس، مال و زر کی ہرس اور حصول اقتدار کی خواہش کے کسی اور جذبے سے آشنا نہیں ہیں۔ ہم کو تسلیم ہے کہ بعد کے زمانے میں مسلمانوں کی اکثر حکومتوں کا اصل اس اصول جہاں بازی کے مطابق نہیں رہا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، مگر یہ نقص اسلام کا نہیں، اس کے پیرووں کا ہے۔ اسلام تو ایک قانون ہے جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ جو حکومت اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے، اور جس کا عمل اس کے خلاف ہے وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ہمارے لیے مسلمان بادشاہوں کا عمل حجت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا قانون حجت ہے۔ اس میں اگر کوئی نقص ہو تو اسے پیش کیا جائے۔
اسلامی فتوحات کی اصلی وجہ۔ آئندہ مباحث کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے یہاں ایک اور مسئلے کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ اس کتاب میں بار بار بیان کیا گیا ہے اور آئندہ بھی اس حقیقت کا جگہ جگہ ذکر آئے گا کہ اسلامی شریعت میں ملک گیری کی غرض سے تلوار اٹھانا قطعاً حرام ہے۔ اس پر یہ سوال اٹھانا کہ جب یہ فعل حرام ہے تو آخر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے ان حملوں کی کیا توجیہ کی جائے جو انہوں نے عراق، شام، ایران، ارمینیا، مصر اور شمالی افریقہ وغیرہ ممالک پر کیے۔ یہ اعتراض مخالفین اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ پیش کیا ہے اور مسلمان مورخین و مصنفین نے ان کے نہایت مفصل جواب بھی دیے ہیں، لیکن اس پر کسی نے غور نہیں کیا کہ اس معاملے میں اسلام اور غیر مسلموں کے نقطۂ نظر میں شدید اختلاف ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے غیر مسلموں کے نقطۂ نظر کی رعایت کر کے جواب دیا ہے انہوں نے اسلام کی غلط ترجمانی کی ہے، اور جنہوں نے اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر جواب دیا ہے وہ مزید شکوک پیدا کر بیٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام حکومت کے معاملے میں قومی اور اجنبی کی کوئی تمیز نہیں کرتا، بلکہ عدل اور ظلم کو وجہ امتیاز قرار دیتا ہے۔ اگر ایک ملک کی حکومت خود اس کے اپنے باشندوں کے ہاتھ میں ہو لیکن اس کے حکمران بدکار، نفس پرست اور ناخدا ترس ہوں تو اسلام کی نگاہ میں وہ اسی قدر نفرت کے قابل ہیں جس قدر ایک اجنبی حکومت کے ایسے ہی بدکردار عمال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بخلاف اگر ایک اجمی عرب پر حکومت کرتا ہے اور تمام امور میں انصاف، امانت، دیانت اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتا ہے، مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے، حق والوں کے حق دلواتا ہے، نخوت و تکبر کا اظہار نہیں کرتا، نفس پروری، غرض پرستی سے احتجاج کرتا ہے اور رعیت کے اصلاح حال کے سوا کسی ذاتی غرض کے لیے اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کرتا، تو اسلام کے نزدیک عرب کے لیے وہ اجمی اس عربی حکمران سے بہتر ہے جو ان صفات سے عاری ہو۔ یہ خیال کہ ظالم عرب عربوں کے لیے عادل اجمی سے بہتر ہے اور ترک خواہ کتنا ہی نیک اور صالح ہو مگر صرف اس لیے کہ وہ ترک ہے عراقی اسے قبول نہیں کر سکتے، ایک ایسا خیال ہے جسے اسلام اصلاً غلط اور کلیتاً باطل سمجھتا ہے۔ اس معاملے کو وہ قومیت اور وطنیت کی نظر سے نہیں بلکہ خالص انسانیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صالح انسان بہرحال غیر صالح انسان کے مقابلے میں قابل ترجیح ہے اور انسانی خوبیوں میں اپنے اور پرائے، وطنی اور اجنبی، ہندی و عراقی، زنگی و فرنگی، کالے اور گورے کی تمیز کو دخل دینا اندھا تعصب ہے۔ اسلام کے اس عقیدے کے مطابق حکومت کی اچھائی کا معیار نہ اس کے قومی اور خود اختیاری ہونا ہے اور نہ اس کی برائی کا معیار اجنبی یا غیر خود اختیاری ہونا۔ اصلی سوال یہ ہے کہ حکومت کا نظام عادلانہ اور حق پرستانہ ہے یا نہیں۔ اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی کوشش تو درکنار ایسے ارادے کو بھی گناہ اور ظلم عظیم سمجھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ غیر قومی حکومت عموماً ظالم و جابر ہوتی ہے کیونکہ ایک قوم دوسری قوم پر حکومت ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے غلام بنا کر اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرے۔ اس کے برعکس قومی حکومت میں اصلاح پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی حکومت ہر حال میں بہتر ہو اور غیر قومی حکومت کسی حال میں عادل نہ ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم پر خود اس کے اپنے سرکش افراد شیطان کی طرح مسلط ہو جائیں اور اسے اپنی شخصی اغراض کا غلام بنا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مصلحین ظلم و استبداد کے پنجے سے رہائی دلائیں اور اس کے لیے مادی و اخلاقی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ پس حکومت کی خوبی کا اصلی معیار اس کے عادل و صالح ہونا اور اس کی برائی کا اصلی معیار غیر عادل اور غیر صالح ہونا ہوتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح ہے کہ اسلام قومی حکومت کا دشمن ہے۔ وہ ہر قوم کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح کرے، مگر جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں، ان کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے اور وہ اپنے شریر و مفسد لوگوں کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے ذلت و مسکنت کی پستیوں میں گر جائے، تو اسلام کے نزدیک اس قوم کو حکومت خود اختیاری کا حق باقی نہیں رہتا
اور دوسرے لوگوں کو جو اس کے مقابلے میں اصلح ہوں ان پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں نافرمان اور بدکار قوموں کو جگہ جگہ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد آیت نمبر 38۔ اگر تم حق سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 39۔ اگر تم راہ الہی میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے اللہ تمہیں دردناک مصائب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ۔ سورہ نساء آیت نمبر 133۔ لوگوں اگر خدا چاہے تو تمہیں ہٹا دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اس معنی کی آیات قرآن میں بکثرت آئی ہیں اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ حکومت اور بادشاہی کا حق صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے۔ جو قوم صلاحیت کھو دیتی ہے وہ اس حق کو بھی کھو دیتی ہے اور جو صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے وہ اس حق کو بھی حاصل کر لیتی ہے۔ اس صلاحیت کو محض قوت و طاقت کا ہم معنی نہ سمجھو۔ یہ جوہر خاص ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو ایک خدا کی بندگی کرتے ہیں، برے اعمال سے روکتے ہیں، اچھے اعمال کا حکم دیتے ہیں، ہر عمل خیر کے انجام دینے میں مستعد رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن انہیں اپنے اعمال کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 114۔ یہ صالح لوگ کسی ایک قوم یا ایک ملک کی جائیداد نہیں ہیں بلکہ تمام نوع بشر اور کائنات انسانی کی مشترک جائیداد ہیں۔ آدم کی ساری اولاد کو ان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے اور اگر وہ اپنی خدمات کو بلا ضرورت کسی محدود جماعت یا رقبے کے لیے مخصوص کر دیں تو یقیناً یہ انسانیت پر ان کا ظلم ہوگا۔ اسلام نے ان کے لیے رنگ و نسل یا جغرافیائی تقسیم کے قبیل سے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے بلکہ بلا قید تمام روئے زمین کے لیے ان کی قابلیتوں کے فوائد کو عام کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بتصریح ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105۔ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ یہ حکومت و سلطنت کے متعلق اسلامی تعلیم کی اصل روح ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان فاتحانہ اقدام کی علت بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے جس سے انہوں نے کیسر و کسریٰ کی بادشاہی کے تخت الٹ دیے اور باطل کی فرمانروائی کے سارے طلسم کو درہم برہم کر دیا۔ انہوں نے اپنے ملک کی اصلاح سے فارغ ہو کر جب باہر کی دنیا پر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ تمام ہمسایہ ممالک پر ظالم بادشاہ اور جابرانہ امراء مسلط ہیں۔ قوت والوں نے کمزوروں کو غلام بنا لیا ہے، دولت والوں نے غریبوں کو خرید رکھا ہے، انسان انسان کا خدا بن گیا ہے، عدل و انصاف قانون کوئی چیز نہیں۔ بادشاہوں اور حاکموں کی چشم ابرو کے اشارے پر لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، عزتیں لٹتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں اور قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ غریب محنتی لوگ اپنا خون پانی ایک کر کے جو دولت کماتے ہیں وہ طرح طرح کی زیادتیوں سے لوٹی جاتی ہیں اور امراء کی عیش پسندیوں میں اڑا دی جاتی ہیں۔ حاکم لوگ خود پرلے درجے کے سیاہکار، بدعمل اور ہوس پرست ہیں، اس لیے رعیت بھی ہر قسم کی معصیتوں میں مبتلا ہے۔ شراب، زنا اور جوئے کی عام اجازت ہے، رشوت اور خیانت کا بازار گرم ہے، نفس کی شرارتوں نے اخلاق و انسانیت کی تمام قیود کو توڑ ڈالا ہے، بہیمی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی قید سے آشنا نہیں رہا اور اس کے اخلاق کی دنایت اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اگر تمدن کی اوپری شان و شوکت کے پردے اٹھا کر اسے دیکھا جائے تو حیوانوں کو بھی اس کی حیوانیت پر شرم آنے لگے۔ انسانی برادری کو اس ذلیل حالت میں مبتلا دیکھ کر صالحین کی وہ سرفروش جماعت اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو گئی۔
پہلے اس نے واضح تذکیر سے کام لیا اور کسریٰ قیصر روم اور مقوقس مصر کو دعوت دی کہ اسلام کے قانون عدل و حق پرستی کو اختیار کریں۔ جب انہوں نے اس دعوت کو رد کر دیا تو پھر مطالبہ کیا کہ حکومت و فرمانروائی کی مسند کو ان لوگوں کے لیے خالی کر دیں جو اس کے اہل ہیں، مگر جب اس مطالبے کو بھی رد کر دیا گیا اور اس کے جواب میں تلوار پیش کی گئی تو مٹھی بھر انسانوں کی اس بے سر و سامان جماعت نے اٹھ کر بیک وقت دو عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیے اور سرحد ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک جو لوگ ان کے ظلم سے پامال ہو رہے تھے ان سب کو یکلخت آزاد کر دیا۔ تمہیں اختیار ہے کہ ان کے اس فعل کو جہانگیری سے تعبیر کرو یا زیادتی اور تعدی قرار دو، مگر تاریخ کے اس بیان کو تم نہیں جھٹلا سکتے کہ ان کی حکومت نے ان قوموں کو اس پستی سے نکالا جس میں وہ گری ہوئی تھیں، انہیں مادی، اخلاقی اور روحانی ترقی کی معراج پر پہنچایا، اور جو ملک تہذیب و تمدن کے لیے بالکل بے خبر ہو گئے تھے ان میں نئے سرے سے نمو اور رویدگی کی وہ قوتیں پیدا کیں کہ آج تک عالم انسانی میں ان کے گلزار کی مہک باقی ہے۔ قوم پرستی کا مذہب تو شاید یہی فیصلہ کرے کہ ایران اور روم چاہے مٹ جاتے مگر عرب کو ان پر حملہ کرنے کا حق نہ تھا، لیکن صداقت کا مذہب یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح انسانیت کی سب سے بڑی خدمت انجام دی، اور در حقیقت یہ دنیا کی بدقسمتی تھی کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس جماعت کی خدمت سے محروم رہ گیا جس سے زیادہ صالح جماعت سورج کی آنکھ نے زمین کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی۔